الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الناس كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی سال دا دوجا مہینہ سفر ختم ہونے والا ہے اور تیجا مہینہ ربیع الاول شروع ہونے والا ہے۔ اے مہینہ ربیع الاول دا جس ویلے شروع ہوندا ہے تو امام الانبیاء رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ اپنے عروج تے ہوندا ہے
اور ہر کلمہ پڑھن والا مسلمان اپنے سمجھ اور علم دے مطابق کوشش کردے کہ امام الانبیاء دیاں تعریفاں کیتیاں ونجن، شان بیان کیتی وجے، مقام بیان کیتا وجے، لیکن احتیاط دی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ کسی عام انسان دا یہ ذکر نہیں۔ اے حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے، اس واسطے اس دے اندر احتیاط دی بڑی ضرورت ہے کہ بندہ ایویں نہیں جیویں اپنی سمجھ ہو بندہ شروع ہو ونے اور سمجھ میں سونے نبی دی تعریف پیا کرنا۔ اگر خدا نہ خواستہ بے ادبی ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو آخرت دی بربادی دا بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ ساری جڑی ناقص سمجھ ہے یا رائے ہے یا نظریہ ہے، سوچ ہے، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرنا، آپ دی تعریف کرنا ثواب دا کم ہے، درجے دا کم ہے، لیکن تعریف دا حق کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ مکمل تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی او ذات کبریا کر سکتی ہے جس نے اس نو پیدا فرمایا۔ تو اس واسطے سارے ذمے جڑا کام ہے وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کو سمجھ کے ادھے عمل کرنے دی کوشش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی تو بچن دی کوشش کریں۔ ایک آدمی نے بہت بڑا دیوان تیار کیتا، دن بھئی تقریباً 45,000 شعر اس لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وچ۔ پھر اس نے آخر تے جا کے آکھا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورک تمام ہوا مدہ باقی ہے۔ آدھا میری سوچ ہی ختم تھی گئی لیکن نبی سونے دی شان ہنے باقی رہ گئی، قلم میری گس گئی ہے لیکن نبی پاک دی شان ہنے باقی رہ گئی، عمر میری ختم تھی گئی لیکن نبی پاک دی شان ہنے باقی رہ گئی، ورکے میرے مک گئے تھے نبی سونے دی شان باقی رہ گئی۔ تو اس واسطے کوئی انسان جتنا بھی بڑے علم والا ہوئے نبی دی شان دا حق ادا نہیں کر سکتا۔
شان بیان کرنا، تعریف کرنا ثواب ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے بزرگ آدن بھائی ودھا سارے جہان تو تے گھٹا رب رحمان تو، بس سارے جہان تو وڈی شان دا مالک اگر کوئی انسان ہے تو آمنہ دا لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تو گھٹ، اللہ تو اللہ ہی ہویا۔ من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ایک عیسیٰ مختصر نبی سونے دی شان بیان کریں دے لو بندہ آدھے بھئی اللہ تو بعد اگر کسی دا مقام تے شان ہے تو تساں بعد از حضور بزرگ تو ہی، ساری کائنات تو وڈی شان دا مالک صرف تو ہے۔ کسا مختصر گل مک گئی، بس خلاصہ کر دیتا۔ تو اساں کوشش کر دے ہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی جڑی نبی سونے دی شان بیان فرمائی نے وہ بیان کروں، کیونکہ وہ دے وچ وعدہ گھاٹا غلطی نہیں ہو سکتی۔ انسان اگر اپنی سوچنا شروع تھی وجہ تو ہو سکتا ہے کتنے غلطی لگ ہو جائے۔ آج کل نعت خان بس نعت خانی دا لفظ نعت دا معنی دا نبی سونے دی تعریف، اور ہر کے میں اٹھی کھڑا بھائی ایسا ہی نعتاں پڑھ دیا تھے، ایسا بھی نعتاں پڑھ دیا۔ نعت دے ایسا مخالف نہ، نعت پڑھنا تو اگر نبی سونے دی تعریف ہوئے ثواب دا کم ہے، لیکن نعت بنائیں دے لئے خیال رکھنا ضروری ہے کہ نہیں نبی پاک دی شان دے وچ وعدہ گھاٹا تا نہیں ہو گیا۔ ایک بندے نے سپیکر تے آ کے جو بھی در تے آ گئیاں سینے نال لا لیاں، جو بھی در تے آ گئیاں سینے نال لا لیاں، حضور میرے ویکھ دینے گوریاں تے کالیاں۔ یہ نبی دی تعریف ہے کہ بے ادبی ہے؟ تساں دسو۔ نبی پاک دے بارے لفظ آکھنے بے نبی پاک کالی گوری نائی دے دا کفر نہیں، لیکن مسجد ہی کھڑو کے سپیکر تے اپنے آپ کو نعت خان سمجھانا لے پڑھ رہے ہیں، اگو سننا لے چھڑا سبحان اللہ دے پہن سمجھ شمن کہنا یہ بھی جاکا کے یعنی وہ سمجھنا تو چاہیے دے کم از کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نعت خانی سنی ہیں، بیچ بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نعت خان دا نام ہے حضرت حسان، سارے کو رضی اللہ تعالی۔ مزے دی گل ہے نا، مسجد نبی نعت پڑھن والا حضرت حسان، سنن والے صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، باقی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ تو پھر نال نبی پاک خود تشریف فرمائے اور حضرت حسان نبی پاک دی شان عربی نعت پڑھے، تو نبی پاک کانڈ تے تھاپڑا مار کے فرما ایدک اللہ بروح القدس، شاباش شاباش، اللہ تیری امداد کرے، ہمت کر۔ مزہ نہ آیا اسے جی؟ ڈوڑا مایا آ کے باسا نبی پاک دی شان بیان کر دے پہ، مزہ تو اس ویلے آیا اسی نا جلے عربی دے وچ حضرت حسان نبی پاک دے سامنے مسجد نبی کھڑو کے نبی سونے دی نعت پڑھی ہو سی، تو نبی پاک کو تو شاباش دیتی ہو سی، مزہ ہے۔
بعضی بندہ نو مغالطہ لگتا ہے اور دھوکھا دیتا ویندا ہے کہ یہ جڑے نا دیوبندی یہ نعت دے منکر ہیں. لا حول ولا قوت. ساڈے دیوبند دے بڑے بڑے نعت خان ہیں. اور چلو پرے نہ ونجو، ساڈے اپنے علاقے دے پیپلاں دے شہر دے کمتر صاحب بہت بڑے نعت خان گزرے ہیں اور انہوں دا دیوان کمتر چھپ چکا ہے. اور ہر عالم یہ گل منن واسطے تیار ہے کہ کمتر نے جڑی نعت خانی کی ہے یا صحابہ دی شان بیان کی ہے یا قرآن دی شان بیان کی ہے یا ولیاں دی شان نعتاں دی شکل بیان کی ہے، وہ قرآن حدیث دے مطابق ہے. مزہ تو تھا میں ایک عام آدمی آ کے بس ٹھیک ہے شاباش، ایک عالم آ کے ٹھیک ہے مزہ ہے. تو اس واسطے ہوں چونکہ ربیع الاول شروع ہو گئے، شروع ہونے والا ہے، 2 دن رہ گئے نا، آج 28 ہے چاندی. تو ہر پاسے آوازاں آسے نا جی، نبی پاک دے تذکرے ہو سن. اگوں ہر کہ اپنی سمجھنا کرنی ہے، اساں اپنی سمجھنا. اللہ سن توفیق عطا فرمائے. جی عربی دا ایک مقولہ ہے کہ هو المسک ما کررتہ یتذوہ، کستوری کو جتنا زیادہ رگڑو اتنا خوشبو زیادہ ہوندی ہے. هو المسک ما کررتہ یتذوہ. تو سادہ ایمان عقیدہ یہ ہے کہ نبی سونے دی شان بیان کرنال ایمان تر و تازہ ہونا. جتنا ذکر کرے سو اتنا ایمان زیادہ تازہ ہو سے. اگر کوئی بدبخت ایسا ہے جدہ نبی پاک دا شان سن کے دل مرجھا ویندا ہے تو اپنی قسمت تے روے. ٹھنڈ پائے ونجنی چاہیے نبی پاک دے تذکرے نال، نبی پاک دی شان سنن نال، نبی پاک دا مقام سنن نال. اگر ساری دنیا دے دریا سیاہی بن جائے، ساری دنیا دی مخلوق کاتے بن جائے لکھن والی، ساری دنیا دے درخت کلمہ بن جائے، دریاواں دی سیاہی مک ویسی، کلمہ گھس ویسن، انسانیت مک ویسی، نبی پاک دی شان دا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا. تو لیکن دلی ایک محبت ہوندی، ایک عشق ہوندا، پیار ہوندا، تو اس نو قرآن دی شکل ہی جی بندہ سن سکتا ہے نبی پاک دی شان کو، حدیث پاک دی شکل ہی جی بندہ سن سکتا ہے، شعر و شاعری دی شکل ہی جی سن سکتا ہے. لیکن شعر تو سا ڈا پڑھو نا تے قرآن دی ایک آیت پڑھو تو ثواب قرآن والی آیت دا زیادہ ہے. کیوں بھائی؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، لاقات دے وچ 3 حرف کڑے نے، مننا ایدے وچ 2 حرف نے، 5 ہو گئے. تے اللہ، الف لام لام ہے، 4 حرف ہوگا، 5 تے 4 9. اے 3 حرف نبی پاک دی شان ہی سنن نال 90 نیکیاں بندے کو مل دیا نے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قرآن دا ایک حرف زبان تے آنا نال 10 نیکیاں مل دی. تو ہن تساں آپ سوچو عقل نال بے قرآن دی شکل وچ نبی سونے دی شان بیان کیتی ونے، یا اردو دی عبارت پڑھ کے شان بیان کیتی ونے، یا شعر و شاعری دی شکل شان بیان کیتی ونے، تو ثواب کیڑے پاسے زیادہ ہو سی؟ دوجی گل،
اساں صرف ایک مہینے چ نبی پاک دی شان بیان کرن دے قائل نہ ہیں. اساں کروں یا نہ کروں او دی تعریف ہر ویلے تھیندی کھڑی ہے. صرف ایک مہینے نبی پاک دا نام چاونا تے تذکرہ کرنا تے وہ بھی شان بیان کرنی تے عمل ہک نہ کرنا، یہ کوئی چنگی گل نہیں ہے. شان بیان تھی وے اساں کیا کروں؟ جیڑے ٹائم وچ نبی پاک پیدا ہوئے نا، او گھڑی، او وقت، او منٹ، او گھنٹہ سارے ٹائم چو بہتر ہے. جیڑے دین وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، او دن سارے دنوں تو بہتر ہے. او دن جیڑے ہفتے جایا، او ہفتہ سارے ہفتہ تو بہتر ہے. او ہفتہ جیڑے مہینے جایا، او مہینہ سارے مہینہ تو بہتر ہے. اور او مہینہ جڑے سال ہی جایا، او سال سارے سالہ تو بہتر ہے. اور او سال جڑی صدی جایا، او صدی ساریاں صدیاں تو بہتر ہے. اور او صدی جڑے زمانے چاہیے، او زمانہ سارے زمانہ تو بہتر ہے. میں نہیں آکھا، نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ خیر القرون کرنی، سارے زمانہ تو بہتر زمانہ میں محمد آ. حالانکہ سمجھ جناوے تو دی اپنی قسمت ہے. سورت ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اے والعصر دا جڑا نے دا معنی کیتے مفسرین نے مختلف. انہیں عام معنی میں کو زمانے دی قسم ہے، اگو تفصیل چھیڑ دیتی بے زمانے تو کیا مراد ہے. کہیں آکھے جی زمانے تو مراد اثر جو ہے، اثر دا معنی دیگر دا ٹائم بہتر ہے. کہیں آکھے مطلق زمانہ مراد ہے. او مفسر بھی آئے جنہوں نے آکھا حضرت محمد دا زمانہ مراد ہے. والعصر ان الانسان، میں کو اس زمانے دی قسم ہے جیسے زمانے چ میرا محمد پیدا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیتا کہ خیر القرون کرنی، جیڑی صدی میری ہے نا، میرا زمانہ سارے زمانہ تو بہتر ہے. اس نبی دا شان، اس دا کمال، اس دی تعریف برحق ایمان دی تر و تازگی دا سبب ہے. لیکن نبی دے آمن دی غرض و غایت کیا ہے؟ نبی دنیا تے آندہ کیوں؟ صرف اس واسطے بھئی وہ آگے تو دی شان بیان کیتی رہ تو، یا کوئی اور مقصد بھی ہوندہ؟ اللہ نے فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. پیغمبر دے آمد دا مقصد یہ ہوندہ ہے کہ اس نبی دی، اس رسول دی اطاعت کیتی ونجے، آکھا بنا ونجے، حکم بنا ونجے. یہ ساڑھے کل چھٹ گئے. انہاں سجا کرو، رحمت چوکھی بسان لگی سجاگ تھی کہ میرے اتنے اثر ہونا. سن دے پو نبی دے آمن دا مقصد کیا ہے؟ نبی دے آمن دی غرض و غایت کیا ہے؟ ایک امتی ساری زندگی بس نبی سونے دا ذکر کریں دا، نماز نہیں پڑھ دا، روزے نہیں رکھیں دا، زکاة نہیں دیں دا، حلال حرام دا خیال. کیا اس نے نبی دا او حق ادا نبوت اللہ کر دیتا؟ انشاءاللہ میں ربیع الاول بیان کرے ساں تو سن سو کہ نبی پاک دے 11 حق ہیں.
تو ہر بندے سن کے فیصلہ کرنا ہے کیا انہاں 11 حق جو میں سارے حق ادا کر رہا ہوں؟ کتنے؟ 11 حق نبی پاک۔ ایک جدے جو حق یہ ہے کہ نبی کو نبی مننا تے پھر اس کی اطاعت کرنا، وہ ساڑھے کول چھٹ گئے۔ کئی بندے آدھن کلمہ پڑھ چھوڑا سے آپ جنت وشاں، جنہ دین استے ماراں کھا دیاں، لہو پیش کیتا، خون پیش کیتا، جان پیش کیتی، جائیداد پیش کیتی، بال بچے قربان پیش کیتے، گھر پیش کیتا، انہاں کیڑا قصور کیتا؟ جی اللہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تھوڑا کیا خیال ہے بھئی پہلے لوگاں والے حالات تھوڑے تے نہ سن تے میں بھائی دے جنت ہی بڑے ویسو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پچھلے جمعے تے میں حدیث عرض کی تھی کہ نبی پاک کو صحابی پوچھا کہ ایسے اعمال دسو کہ میں جنت دے نیڑے ہو ونجا جہنم تو پرے ہو ونجا، تو یہ صحابہ سمجھے ہیں بھئی اعمال دا بھی دخل ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی ہے تے نال اعمال صالحہ بھی ہیں، وہ بھی چنتی ہو گئی۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے پیدا ہوئے نا، تاریخ پیدائش کے اندر اختلاف ہے، تاریخ وفات کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تاریخ پیدائش کے اندر اختلاف ہے، تاریخ وفات کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف دا ہونا کیڑی گل دی دلیل ہے؟ کہیں آکھے نبی پاک 12 کو پیدا ہوئے، کہیں آکھے 9 کو پیدا ہوئے، کہیں آکھے 17 کو پیدا ہوئے، کہیں آکھے 22 کو پیدا ہوئے۔ غنیت الطالبین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی انہیں اشارہ کیتا ہے کہ 10 محرم کو پیدا، غنیت الطالبین 11ویں والا بابا وہ لکھتا کہ بعض کے نزدیک 10 محرم، تو کیا اس مسئلے دی ضرورت ہے بھی نبی پاک دے جمنے دی تاریخ پکی ہوئے تو پھر تو یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کن پتہ ہویا بھی 12 جو ہے تا اختلاف تاریخ دا اشارہ کرے اس طرف، یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی، کہ توجہ نہیں کی تھی، بجائے دی جتنی تحقیق ہے اس لکھ چھوڑی۔ کہیں 12 لکھی، کہیں 17 لکھی، کہیں 9 لکھی، کہیں 22 لکھی، کہیں 10 محرم لکھی۔ لیکن صحابہ دے دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی اور 12 ربیع الاول ہے، کوئی اختلاف نہیں، سارے لکھ رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جڑا سارے کو شروع ہو گئے، ادا نہ رکھے عید میلاد، ہے نا، یہ اگر صحابہ دے دور جہائی تو پھر رولا نہ ہویا۔ صحابہ تو بعد 6 صدیاں بعد شروع ہے، وہ تو اس ثواب تو محروم رہ گئے۔ 6ویں صدی چاہ کے کم شروع ہے، 6ویں صدی، پہلیاں 5 صدیاں لے مسلمانوں دا کے بن سی، پھر آج تک ہاں مسئلہ حل نہیں ہوا کہ نبی پاک کیڑی تاریخ میں پیدا ہوئے۔ بس پکا کھڑا ہے، مشہور ہی ہے بے 12 ربیع الاول، ورنہ پک نہیں ہے۔ جی
اتنا تو مان گیا پیدا ہوئے نہیں. کتنا؟ اتنا تو ہر کوئی مان گیا کہ نبی پاک پیدا ہوئے. بعد دفعہ سچی گل منہ چوں نکل ویندی. پروفیسر طاہر القادری آکھے نبی دا جمنا دلیل ہے اس گل دی کہ اللہ دی توحید برحق ہے. کیوں؟ کہ نبی پیدا ہویا، پیدا ہون والا مخلوق ہوندا ہے، پیدا کرنے والا خالق ہوندا ہے. خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتی. نبی پاک پیدا ہوئے. اس واقعے کا نام رکھے میلاد. میلاد کا معنی پیدا ہونا. سمجھیں ہو نا؟ ہوں تو سارا سال میلاد ہے. جڑا اعلان کرو تو میلاد پاک. حالانکہ چلو 12 ربیع الاول ٹھکتی گل ہے، عام مشہور جو ہے. میلاد کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. ابو جہل بھی قائل ہے کہ نبی پاک پیدا ہوئے نہیں. ابو لہب جڑا دشمن آئی نبی پاک کو مندے کڈے برا آکھا، وہ بھی قائل ہے کہ نبی پاک. ابو لہب چاچا ہے نبی پاک دا. ابو جہل متریا چاچا نے، متا سکا چاچا. ابو لہب سکا چاچا ہے، ابو جہل متریا چاچا. تے نبی پاک دی پیدائش دوتے ابو لہب دی لونڈی جلے جا کے دسانا جو تیرے گھر، تیرے بھائی دے گھر بیٹا پیدا حضرت عبداللہ دے گھر. اے بڑا خوش ہویا جی میں برادری دا ہوندا ہے اثر. اور اس نو آندھی جاتا ہے کہ جا تو آزاد ہے، تیری غلامی ختم. ایسے مبارک ہی دیندہ ہے. خوش ہوئے منیں نا. لیکن وہ جڑا مسئلہ نبی پاک جدہ پیش کیتا ہے مخالفت ہی سے پہلے کی تھی. کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ قد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں تھوڑے اندر 40 سال گزاری کھڑا. ہوں اعلان نبوت ہو رہے. اتنے کوئی رولا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، سارے متفق ہیں. بلکہ مکے دے لوگ آتے ہیں یہ جہاں چنگا بندہ کوئی نہیں، اے جہاں سچا بندہ کوئی نہیں، اے جہاں امین آدمی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میں 40 سال تھوڑے اندر گزارے. میرے سوال دا جواب دیو کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. جی حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں سچا کہ جھوٹا، میرے متعلق تھوڑا کیا خیال ہے؟ تے اگوں سارے جڑے کھڑے ہیں آدھن جربنا لک مرارا، اساں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تک آزمایا، اساں کئی دفعہ تیرے تجربے کیتے، کئی دفعہ تیرا امتحان کیتا. جربنا لک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، سوا سچ دے تھوڑے اندر کچھ بھی نہیں. آنے تے کوئی رولا نہیں. نبی پاک مناونے چاہتے ہیں بھی انہوں سمجھ آ ونجے. میں جڑا 40 سال تک دنیا دے معاملات ہی دھوکھا نہیں دینا، وہ دین ہی چی دھوکھا نہ دے سی، انہوں نے ذہن بن ونجے. آپ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سارا دی طرف اللہ دا رسول بن کے آ گیا. محمد بن عبداللہ تک کوئی رولا نہیں. یہ 40 سال تک نبی پاک مکہ کون مشہور ہے؟ محمد بن عبداللہ.
محمد بیٹا عبداللہ دا کوئی رولا نہیں. تو جلے 40 سال دے بعد اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سارا دی طرف اللہ دا رسول بن کے آ گیا. ہن سارے مخالف ہو گئے. جی یہ اللہ کو لد ہے رسالت واسطے. کوئی بڑا بندہ ہوئے آ، کوئی امیر آدمی ہوئے آ، یہ یتیم بندے کو رسول بن گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں اور میں اللہ دی طرف دعوت دے کے لے کے آیا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بس یہ تقریر ہے نبی پاک دی، کوئی لمبا چوڑا گھنٹہ دا واز نہیں ہے. وہ عربی والے سمجھ گئے. اے ابو لہب اگاں ہویا جس نے نبی پاک دے جمنے تے خوشی دا اظہار کیتا ہے. خوش تھیا جو میرے بھائی دے گھر بیٹا ہو گیا، خوشی دے اندر لونڈی کو آزاد کیتا. اے اگاں ہو گیا دے تبن لک یا محمد. عربی دا ترجمہ تھوڑا میں میں سمجھاؤں. تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا الہذا دعوتنا اجال الآلیت الہ واحدا. ہلاک تھی میں، برباد تھی میں، سانو اسے واسطے جمع کی دیں جو 360 چھڑا کے ہیک منامنا چاہنا ہے. پلوتا رہتا پلوتا بات زبانی کی تھی. تب اللہ کا یا محمد پلوتا ہے، ادھا معنی عربی دا ہے ہلاک تھی میں. اللہ فرمائے میرے محبوب پریشان ہو، جواب تسا نہ دیوائے، جواب میں آپ دے ساں. تو جواب ہی قیامت تک میں محفوظ رکھے ساں. جی میں آدھا نبی دی گستاخی کو کرنا لگو اللہ معاف نہیں کریں دا. ہوں تو میں سارے اٹھی پہ بےمان نبی دی ختم نبوت دی چادر تے ہاتھ کتن واسطے. جیڑا چبل دا پوتر اٹھی دا وہ میں نبی ہوں. مونا مونا متھا کوئی جن پہاڑ لتھا. اللہ فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو، میں آپ جواب دے. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب. اس کیا کہیں تبا لک یا محمد، یہ لفظ استعمال کی تھے. اللہ نے جواب فرمایا تبت یدا ابی لہب. یہ یدا دا معنی نے دوئیں ہاتھ، یہ یاد رکھا ہے. کیوں کر صاحب یدا دا اگو الف ہے، تبت یدا اگو الف ہے نا. ادھا معنی ہے دوئیں ہاتھ. ادھا معنی ہے تو دوہاں ہاتھاں چ نو اگلیاں ہوندیاں جا ڈا ڈا. یہ گل یاد رکھنی. عادت تبل لک یا محمد، آسمان عادت تبت یدا ابی لہب. اس نے اشارہ کر کے آکھا نبی پاک نے، اور جڑے ہاتھ اشارہ کیتا نا اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو آکھ سے میں خدا تینوں آکھ جانی. تیرے دوئیں ہاتھ برباد تھی میں. آگے فرمایا تب ہلاک ہو گئے یقیناً. واتے آدھائی تو جو آسان وعدیں بھی جہنم میں ویسو تو میں کو نبی نہ منے سو تو سارے اتنے عذاب تھی سی. سارے کل پیسے نہ سہات پیسے دے کے جان چھڑاوے سا. اللہ فرمائے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. دل میری پکڑا یا ابو لہب کو نہ مال بچا سکا نہ بال بچا سکے. اگلا جملہ اللہ فرمائے سیصلی نارا، اے سیدھا ویسی جہنم وچ. کتھا ویسی
یہ نار دا لفظ قرآن ہی کھڑا ہے، داخل ہوگا نار میں، داخل ہوگا. یہ جڑے میلاد منانے نا یہ وقت لوگاں کو آتے ہیں ابو لہب جنت چوہ دینے، کیوں کہ اس میلاد منائے نبی سونے. اللہ دا قرآن کیا ہے؟ اللہ فرما رہے سیصلا کتاب ایسی وَامْرَأَتُهُ، آپ بھی ویسی تے دی بیوی بھی جہنم دے اندر ویسی. یہ بیوی کیوں ویسی؟ میں آدم بھئی کہوں نا وڈا گاڈر بلڈان کتا تے ہی کہوں نا خندہ تے خندہ مچکین دے وڈے کو، یہ کھندے کتے دا کام کریں دیا، خامد کو نبی پاک دے خلاف بھڑکیں دیا مختلف گلاں کر کے. پھر اس بدبخت نے نبی پاک دے راستے دوتے کھجی دے تھوئے ساڑے دیتے، کنڈے ساڑے دیتے. پھر اللہ دا کرنا ہی میں ہویا جو جڑا سبڑا آئی نا گڈاں اللہ چاہیے آندھی ڈھٹی جو سہی اپنے گاٹے پائے گیا تو ان ہاتھ مارے جڈو تا تھوا ہاتھ تے جڈو ہاتھ مارے پھڑک پھڑک مر گئی. تبت جدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. جی میں دنیا تے کھجی دا رسا دے گاٹے پایا گیا نا، قیامت علی جہنم دا جنجیر دے گاٹے پایا. اس ابو لہب نے نبی پاک دی کیڑی گل دی مخالفت کی تھی؟ کوئی بھی شر گیا سب 40 سال تک ابو لہب دی کوئی مخالفت نہیں ہے. جیوں نبی پاک فرمائے اللہ دے رسول اور میرا پیغام ہے لا الہ، اے مخالف ہو جی. تو اس واسطے میں گزارش ہے کی تھی کہ سارے ذمہ یہ ہے کہ نبی سونے دا دین سمجھوں اور او دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کرا. جڑے حکم نبی پاک دے ہیں وہ منو اور جڑے کماں تو نبی پاک نے منع فرمایا انہاں تو رکدے نہیں بندے، اور جڑے کام کرے نو کریں دے نہیں. بس ہم نبی پاک کے عاشق عشق دا نہ ہے نا تو پھر تساں پہلے جنت وچ ویسے. دانا نے آکھے میں اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے نا کہ میں نے فلاں بندے نال محبت ہے اور وہ دی گل مندہ نہیں تو یہ سمجھو یہ جھوٹے دعوے دے اندر. نبی دی محبت ایمان دا حصہ ہے اور محبت دا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک دی اتباع کیتی ونجے، فرما برداری کیتی ونجے، غلامی کیتی ونجے، آکھا منا. انسان ہے غلطی ہو ویندی یار، پھر اللہ نے توبہ دا دروازہ کھول دیتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے پیدا ہوئے نے ہک کیوں ہوئے پیدا ہوئے. جیڑا پیدا ہوئے وہ مخلوق ہوندہ تو جیڑا پیدا کرے ہو خالق ہو. ہاں جی نبی پاک پیدا ہوئے. پھر پیدا جو ہے ان کیڑی جنس وچ پیدا ہوئے؟ نوریاں دے گھر پیدا ہوئے، جنہ دے گھر پیدا ہوئے، انسانہ دے گھر پیدا ہوئے. کو پتہ کرتا تھوانو سمجھ آئی 40 سال جو قرآن سنانا اگر سان جلے سنا نہیں سمجھ گیا سوکھا جواب ہے ٹھیک نہیں. سنو آتا منو آنا بگال سمجھ آگے. ان واقع بیان تھے سے جی پکی روٹی کتاب ہے 4 ورقن، وہ وڈی کتاب نہیں چھوٹی جی کتاب. اس لئے کہ جے کو پوچھے نبی پاک دی پیڑیاں کتنی ہیں سبق پڑھا رہے. جے کو پوچھے نبی پاک دیاں پیڑیاں کتنی ہیں تو آنکھ جی 5 پیڑیاں نبی دیاں جانیاں ہر کلمے والے دے ذمہ ہیں. 5 داداں دا نا ہی آندا ہوئے تو بندہ کہ نبی پاک انسان نہیں، اس نو اسا نہیں سمجھا سکتے.
تھوڑے وچ کوئی تکڑا بندہ بیٹھا جڑا اپنے 5 ڈاڈاں دا نام دسا گے؟ کہ وڈے کول چا پوچھو، ملک شیر حسین اور لکھتے رہندے نہیں نہ کول چا پوچھو 5 پچھلے ڈاڈاں دے نام دسو، کون توجہ نہیں کریں دا؟ یہ سارے ذمہ کیوں لایا گیا ہے کہ نبی دیاں 5 پیڑیاں دا جاننا فرض کیوں بلا؟ اپنیاں جاننیاں کو کل اعتراض اگر تو حلال ہی نہیں تے بندہ کو دے منہ تے مارے پہ میرا پیو ہے، میرا دادا ہے، پر دادا ہے، کھڈاڈا ہے، جھڈاڈا ہے، فلانا. لیکن نبی پاک دے بارے کیوں آکھا گئے بھی نبی دیاں 5 پیڑیاں پکا کے رکھا ہے؟ تاکہ عقل بندے دی خراب نہ تھی وے کہ نبی انسانہ دے وچوں آئے. نبی اللہ اکبر. حضرت ابراہیم جلے خانہ کعبہ بنا گیا نا، تعمیر ہو گیا، بن گیا اللہ دا گھر، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیٹا دوئیں باپ بیٹا کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ گھر تیرا تیار ہو گئے، آباد کرنے واسطے استاد چاہیے. گھر بن گئے، خانہ کعبہ تعمیر ہو گئے، استاد چاہیے، لیکن منہم پتہ نہیں سمجھ آئے گی اے جیڑے تھے راندے نا انہاں دے وچوں ہوئے. منہم دا مانا جیڑے آس پاس خانہ کعبے دے راندے نے انہاں دے وچوں ہوئے. تو صدیاں گزر گئیاں، ابراہیم گئے، اسماعیل گئے، حضرت اسحاق گئے، یعقوب گئے، یوسف گئے، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، ہزاراں دی تعداد پیغمبر گزر گیا اور زمانہ گزر گیا. عیسیٰ علیہ السلام تو 5 صدیاں بعد نبی پاک پیدا ہوئے، اور آپ نے فرمایا انا ثمرۃ ابی ابراہیم، میں اپنے اب ابراہیم دی دعا دا نتیجہ کہ اللہ کو منگائی حضرت ابراہیم آج میں پیدا ہو گیا. جی اگر حضرت ابراہیم آکھے منہم انہاں دے وچوں، تو اللہ کو مومنہ کو فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيكُمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. میں ایمان والا تے احسان کیتا ہے حضرت محمد کو رسول بنا کے تے ایک گل پکا رکھا ہے من انفسہم، ہنے تھوڑی جنس چوں، من انفسہم اے من جنسہم. ساری جنس کیڑی ہے مومنہ دی؟ آکھو جن، ہاں فرشتے، کیوں پرندے. اساں اپنے انسان سمجھے نا، سان کو کھرکا آکھے تا صحیح دیکھ، سانوں کو گدھا آکھے تا صحیح دیکھ، باوجود ہی دیکھ ایسا انسان ہے. لیکن سانوں کو خوشے چاکھے تو کھرکے ہیں تو بات دیکھ آسا کی حشر کریں دا. ساری جنس آسا کہنوں بدرامن نہ دیں دے. تو نبی پاک تو انبیاء دی اولادی چوئن، اعلیٰ نسب، اعلیٰ جنس. روم دے بادشاہ حضرت ابو سفیان کو سوال کیتا کہ جڑا نما نبی مکے چاہے محمد دا نسب نامہ دسا. اس آکھا جی اعلیٰ نسب دا انسان ہے. پاکستان والے نے گل سمجھنا سی، جڑا مکے چ رہندا آئی، جڑا ڈٹھی ودائی سمجھی ودائی، اس وقت دے دشمن بادشاہ دے سوال تے آکے اعلیٰ نسب دا حضرت محمد ہے، نسب وچ کمی کوئی نہیں، بڑا خاندانی آدمی. لیکن پاکستان دے مسلمانوں کو سمجھ اتھے جھیڑا لگا کھڑے نبی نورے کے بشر 1500 سال نبی پانو گزر، ہاں سمجھ نہیں آئی. قرآن ہی گھر پہ ہے، حدیث ہی گھر پہ. ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ربیع الاول دے جمعہ تے تھانوں سیرت رسول اور نبی پاک دے 11 حق میں تھانوں سناونے. ذرا سینہ کھول کے آونے، گل سنن دی کوشش کرنی ہے، سمجھن دی کوشش کرنی ہے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے.